یہ مشاعرہ اس لیے تاریخی ہے کہ حضرت کیف بھوپالی کا 7 سالہ جشن ہے۔ یہ مشاعرہ اس لیے بھی تاریخی ہے کہ اس کی صدارت کیف صاحب کے سب سے قریبی دوست چھوٹے بھائی حضرت راحت اندوری فرما رہے ہیں۔ کیف صاحب کا انداز، راحت صاحب کی زندگی کا انداز، دونوں میں بڑی یکسانیت، بڑی مماثلت رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیف صاحب کا جو ادبی اور علمی احترام رہا ہے وہ ہم شعراء نے ہمیشہ برقرار رکھا، اور جب وہ زندہ تھے تب بھی ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ کیف صاحب ایک شخص نہیں، ایک شخصیت ہیں، یہ ایک انجمن ہیں۔ کچھ لوگ میخانے میں جا کے پیتے ہیں، کچھ لوگ جہاں بیٹھ کے پی لیتے ہیں وہیں میخانہ بن جاتا ہے۔ کیف صاحب ایسی ہی شخصیت تھے، تو آج آپ کو مبارکباد کہ آپ ان کا 7 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ راحت صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ راحت صاحب کے یہاں ایک فرحات جیسی صفت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے تیشے سے پہاڑوں کو کاٹا ہے، اور پہاڑوں کو کاٹنے کے بعد جو ہے نہر نکالی ہے۔ انہوں نے اپنے لہجے کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ انہوں نے نئے نئے لہجے کو ایجاد کیا ہے۔ راحت کسی کی نقل نہیں کرتے، بلکہ ان کی نقل سینکڑوں اور ہزاروں لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی راحت کی عظمت ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے وہ دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، اور پوری دنیا کے چہیتے ہیں۔ میں بہت ادب سے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ جناب ڈاکٹر راحت اندوری۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ اس وقت دوستو نثر میں اگر میں 2 جملے بھی بولوں گا تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ پر ظلم ڈھاؤں گا اور آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا، لیکن مجھے اجازت دے دیجیے، اور اتنی برداشت آپ نے کی ہے تو تھوڑا سا مجھے برداشت کر لیں۔ یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آج کے اس مشاعرے کے لیے اپنے بھائی وجے تیواری سے میں نے معافی مانگ لی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، کہیں میرا نام بھی نہیں تھا، اس لیے کہ 1 ہفتے بھر پہلے یہاں پر میں پڑھ کے گیا تھا، تو میں نے اسے معافی مانگی تھی اور انہوں نے مجھے اجازت دے بھی دی تھی۔ لیکن آج سویرے انہوں نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ 2 بڑے شاعر آج جو آنے والے تھے وہ کسی وجہ سے نہیں آئے ہیں، تو آپ آ جائیں تو ہم تھوڑا بہت ان کا ماتم آپ کو دیکھ کر لیں گے۔ تو بہرحال میں بات مانی، لیکن اس کے پیچھے بڑا لالچ میرا یہ تھا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے صدارت کرنا تھی، یہاں آنے کے بعد پتہ چلا، بڑی لالچ میری یہ تھی کہ یہ مشاعرہ کیف صاحب کے نام سے منسوب تھا۔ کیف صاحب کے جوتے اٹھانے والے اور گلاس اٹھانے والے جو لاکھوں لوگ ہیں اس دیش میں، اس میں ایک فقیر کا نام بھی سر فہرست ہے۔ مجھے یہاں آ کر اچھا لگا، اور مجھے ایسا لگا کہ میں ان کے وارثین میں سب سے چھوٹا اور سب سے فقیر اور سب سے حقیر اور سب سے غریب شاعر راحت اندوری ہے جو آج یہاں پر موجود ہے۔ میں پڑھنا چاہتا تھا، کچھ 2-4 تازہ شعر لکھ کے لایا تھا، لیکن اب وہ محفل بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے آج 40 سال سے آپ کے یہاں مشاعروں میں آ رہا ہوں، آج آپ نے جو اپنی یہ جو تصویر دکھائی ہے کہ شاعری سے محبت کرنے کا یہ انداز 40 برس میں آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک شعر پہلے پڑھ کے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین معلوم ہے، تجربہ بھی ہے، کہ اب آپ سے کچھ زیادہ توقع کرنا، امید کرنا، اپنی محرومی کو دعوت دینا ہے۔ لیکن میں پہلا شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں، تو پھر اگر ایسا لگے گا تو میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ سنیے، ایک میں شعر پڑھتا ہوں، وجے تیواری نے ایک طرف اشارہ کیا ہے تو وہاں تک آؤں گا۔ ایسی سردی ہے، ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے۔
انور بھائی نے کہا کہ میں اپنے لہجے کو تھوڑا سا الگ مختلف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید اشارہ ملے۔ اس کیا ہے کہ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے۔ ایسی سردی ہے، ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، صاحب جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے۔ ایک شعر سن کے بتائیے گا۔ دیکھیے جب میں کہوں کہ شعر سنا رہا ہوں تو ذرا سی توجہ دے دیا کیجئے۔ بس میرا معاملہ یہی رہا ہے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب میں اچھا شعر سنا دوں، بس یہ خیال رکھیے گا۔ جو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے، اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے۔ اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے، جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے۔ اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے، جو فقیروں سے، جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے۔ صاحب مجھے وجے تیواری چونکہ خود موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بات کہہ دوں، عام طور پر جب صدر ایسے مجلسوں کا ہوتا ہے وہ اپنی تقریر میں یہ کہتا ہے کہ میرے کمزور کاندھے پر صدارت کا بوجھ رکھ دیا، میں اس قابل نہیں تھا۔ میں ایسا بالکل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں اس قابل ہوں ماشاءاللہ کہ مجھے اس کی قدر کرنا ہے۔ ایک اشارہ کر کے گئے مجھے کہ یہاں پر صحافی حضرات، پترکار حضرات تشریف رکھتے ہیں، میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور ایک مطلع سناتا ہوں۔ صاحب سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے، سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے، سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے، سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے کہ سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے، سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے، سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے۔ یہ بیچ میں آگے نہ جانے کہاں سے دونوں مطلب جو میں مطلب سنانا چاہتا تھا، یہ نئی غزل ہے، اس کا پہلے مطلب سناتا ہوں، اس کے بعد رسک لوں گا کہ شعر پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ جھوٹ سے سچ سے، جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں، جھوٹ سے سچ سے، جھوٹ سے سچ سے، ظفر بھائی جھوٹ سے، انور بھائی دیکھیے گا، جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں۔ یہ مصرع ہو گیا۔ دوسرا مصرع اچانک ایک تصویر بنائے گا، اس کا مطلب لیجئے گا، بھوپال میں ہوں اس لیے میں یہ حق اختیار ہے، مجھے حق آپ نے دیا کہ میں آپ سے کہوں کہ توجہ دے دیجئے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں، آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں۔ جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کا اگلا شعر بہت اچھا تھا، وہ نہیں سنانا چاہیے، مطلب ہی ضائع ہو گیا تو پھر شعر سناؤں کیا کر رہے ہیں۔ اب دو تین کام کے بہت شعر سنانا چاہتا ہوں، ورنہ میری ذات پر حرف آ جائے گا، وہ ضرور سنانا چاہوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ میں بھی اختصار کے معنی جانتا ہوں۔ صاحب بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے، اس زمانے کا مزہ لے لیجیے گا شاعر حضرات۔ بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے، ہوا چراغ اڑا لے گئی سرہانے سے۔ بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے، بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے، ہوا چراغ اڑا لے گئی سرہانے سے۔ ہدایتیں نہ کرو، نصیحتیں نہ کرو، عشق
کرنے والوں کو. یہ میں کسی کی نظر نہیں کر رہا ہوں, آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ خود کہاں کس کو نظر کر رہا ہوں اپنے آپ. ہوا چراغ اڑا لے گئی سراہنے سے. نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو, یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے. نصیحتیں نہ کرو, نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو, یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے. یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے. ہوا ہے سامنا, ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد. ہوا ہے سامنا, ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد. بڑے دنوں میں پرانی ملی پرانے سے. ہوا ہے سامنا زندگی کا عرصے بعد, عرصے بعد. دو شعر اور سن لے بس دو شعر. اچھا اچھا پڑھو 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 پڑھو. یہ بیٹا میں سے تھوڑا دیر یہ سب اتارے ہوئے ہیں, یہ دوسرے شاعروں کو اتارے ہوئے ہیں گلے سے. اترن پہننے کا عادی نہیں, یہی تو کہہ رہا ہوں میں. ہاں بس بس ٹھیک, جیتے رہیے جیتے رہیے. ہاتھ بھی نہیں, یہ لے لے یہ لے. اچھا, دنیا ہر امتحان سے, ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے. ہر ایک امتحان سے, مزہ لے لیں, ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے. ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے. تجھ سے نہیں ملیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے. ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے. تجھ سے نہیں ملیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے. صاحب مزار شیر کا کہ اٹھنے کو اٹھ گئے ہیں تیری بزم سے, مگر اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی جائیں گے. اٹھنے کو اٹھ گئے ہیں تیری بزم سے, مگر اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی. گھر یار وہ دو شاعر جو نہیں ہے ان کا پورا ہو گیا, میں نے برابر کر دیا. جو وہ اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی جائیں گے. گھر تھوڑی جائیں گے. جو اب ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم. اب جو ملا ہے, اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی جائیں گے. اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم. تیری طرح وفا سے مکر تھوڑی جائیں گے. اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم. اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم. تیری طرح وفا سے گزر مکر. میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ آپ کا. لویں دیوں کی, اب ہمارے عزیز کا نے حکم دیا ہے کہ لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا. لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا. گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا. لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا, گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا. میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا, تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا. میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا, تم آفتاب میں کیڑے نکالتے. صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے بھی.
آپ انور بھائی کا کہہ رہے تھے، آپ انور بھائی کی گاڑی جانے والی ہے. سنیے دیکھیے، آپ سے زیادہ سردی مجھے لگ رہی ہے خدا کی قسم، اور میں بیمار بھی ہوں، مریض بھی ہوں، لیکن اب آپ پڑھوا رہے ہیں. جب تک کہیں گے جب تک پڑھتا رہوں گا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی گریز نہیں، کوئی نخرے وخرے نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اس بات کا لحاظ کر رہا ہوں کہ میں صدر تھا اور یہاں سے ہر شاعر کو پیچھے سے کہہ رہا تھا کہ بس کرو، کم پڑھو، اور خود موقع آیا تو لگ گیا مائک سے، تو وہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی 2-4 شعر اور میں پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. اب میں جو پڑھنے لایا تھا وہ 1-2 شعر میں پڑھتا ہوں. صاحب یقین کیا تو یہ جانا، یقین میں کیا کیا ہے. انور بھائی سننے سے، یقین کیا تو یہ جانا، یقین میں کیا کیا ہے، یقین میں کیا کیا ہے. یقین کیا تو یہ جانا، یقین میں کیا کیا ہے. یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے. یقین کیا تو یہ جانا، یقین میں کیا کیا ہے. یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے. اور تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر، مگر پتہ تو چلے آستی میں کیا کیا ہے. تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر، بہت اچھے سے. تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر، مگر پتہ تو چلے آستی میں کیا، مگر پتہ تو چلے آستی میں کیا کیا ہے. صاحب یہ غزل ہفتہ 10 دن پہلے کی ہے. پچھلے ہفتے یہاں پڑھ کے بھی گیا ہوں. 2-4 شعر وہ سن لیں، میرا خیال ہے کافی ہو جائے. عرض کیا ہے کہ ہمیں پہچانتے ہو، ہم کو ہندوستان کہتے ہیں. ہمیں پہچانتے ہو، ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. ہمیں پہچانتے ہو، ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے، پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے، پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے، کٹ جائے. ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. ہمیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے، کٹ جائے. ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان. یہاں سے 2-3 شعر سن لیں. انور بھائی آپ پہلی بار سنیں گے شاید یہ شعر، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور اگر پہلے سے سنے ہوئی ہو تو میں سچ بول رہا ہوں، آپ غلط بول رہے ہیں. یہ ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. اور جو دنیا میں سنائی دے، اس محفل کی کیا خوبصورت محفل کر دی آپ نے. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو دنیا میں زندہ باد. کیا نیا خیال ہے. خاموشی. اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. ہے خواہش دو نوالوں کی. سنیں آپ پہلی صف میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی ماجد کی پہلی جو غزل تھی اس پر میں نے بھی داد دی، اور آپ نے بھی بہت ہی جی لگا کے سنی تھی. واقعی غزل بھی بہت خوبصورت تھی. اچھے اشعار پہ آپ اتنے اچھے طریقے سے داد دے رہے، اس لیے میں نے مخاطب کی عرض کرتا ہوں. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. ہے خواہش دو نوالوں کی ہے خواہش دو نوالوں کی. ہمیں برتن کی حاجت کیا. ہے خواہش دو نوالوں کی. ہمیں برتن کی حاجت کیا.
فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں. یہ خواہش دونی والوں کی، بھائی زندہ باد. یہ خواہش دونی والوں کی، یہ خواہش دونی والوں کی ہمیں برتن کی حاجت کیا. فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں. اور دوستوں میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے بہت اچھے، زندہ باد. واہ واہ واہ. مگر ایک چیز باقی ہے. آدھا منٹ اور لینا چاہوں گا دوستو. میرے ایک بہت ہی عزیز ترین ساتھی، میرے دوست شکیل پٹواری صاحب، دور دور سے آج اس شہر میں اس مشاعرے میں لوگ دیکھ رہا ہوں، اجین سے تشریف لائے شاید وہ مشاعرہ سننے ہی اس محفل میں. ایک 4 مصرے انہوں نے مجھ سے پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا ان سے کہ بھائی دیکھوں گا کہ یہ محفل سننے لائق بچ رہی ہے تو میں ضرور پڑھ دوں گا. لیکن آپ نے تو کمال کر دیا صاحب، آپ نے مجھے بھی زندہ کر دیا خدا کی قسم. تو یہ 4 مصرے میں آپ کو پڑھتا ہوں، بہت پرانے لکھے ہوئے ہیں وہ، لیکن وہ اس میں پڑھ کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا. عرض کیا کہ رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا. اور قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا. اور قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں. اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. قبر کے پتھر کے نیچے تھی، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں. قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری بس بھائی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے مجھے. اب کیا کرنا ہے؟ اچھا اچھا جان تھوڑی ہے. اس غزل کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں. یہ 30-35 برس پہلے یہ میں نے غزل کہی تھی اور خوب سنایا کرتا تھا میں. اور صاحب کیا بتائیں، کیا کس محفل میں، اس محفل میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھوپالی صاحب کے حوالے سے کہ سب کچھ انہی کے لیے آج رکھا گیا ہے. اور آج بلکہ ایک سیمینار آپ آئندہ رکھا کریں. اور وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ہم ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے. اتنے واقعات میرے اور ان کے تھے، اتنے مشہور سارے ملک میں، کہ فضل تابش صاحب اس زمانے میں اردو اکیڈمی کے وہ سیکرٹری تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ راحت تم یہ ساری چیزیں لکھ کر مجھے دے دو تو ایک باقاعدہ کتاب لکھوں کہ راحت اور کیف صاحب کے کیا رشتے اور کیا دوستانے اور کتنی شفقتیں اور کتنی محبتیں رہی تھیں. آج ان کی محفل میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. پروین میری بیٹی ہے یہ. ان سے آخری وقت میں جس طریقے سے وہ اندور تشریف لاتے تھے. بہرحال مجھے اب زیادہ نہیں بولنا چاہیے، رو دوں گا خدا کی قسم. تو میں پڑھتا ہوں. یہ غزل اسی زمانے کی ہے جب میں بہت داد ملتی تھی مجھے. کیف صاحب مجھے بہت دعائیں دیتے تھے. اسی زمانے کی غزل ہے، لیکن پڑھا کے بھول بھال گیا تھا. ابھی 2 سال سے نہ جانے کیا ہوا کہ نہ جانے یہ پھر سے اگائی زمین سے. اور لوگ فرمائشیں کرتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ پھر سے کہتے ہیں کہ یہ پڑھیے، اور میں پڑھتا ہوں. کہ صاحب اگر خلاف ہیں
ہونے دو. جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے. کوئی آسمان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی. یہ سب دھواں ہے. کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. وہ صاحب جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. بہت ویری گڈ. دیکھیے بھوپال کی دادائی آمین. جو آج صاحب مسند ہیں. ایک پروگرام چل رہا تھا دلی میں, تو ہندی کے ایک بڑے رائٹر ہیں اشوک چکردھر, وہ نظامت کر رہے تھے انور بھائی کی طرح. تو جب میں اس مصرے پر آیا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, تو میں نے یہ سوچا کہ ہندی والے کافی سن رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی اشوک, ذرا صاحب مسند کو یہ بتا دیں کہ ہندی میں کیا کہتے ہیں, تاکہ تمام لوگ شریک ہو جائیں, تمام لوگ انجوائے کر سکیں. تو انہوں نے وہاں سے بیٹھے بھی کہا کہ ستادھیش. تو میں نے کہا پھر تو صاحب مسند ہی ٹھیک ہے, وہ رہنے دو. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ مگر میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ بھوپالی صاحب کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں پڑھنے کے لیے, لیکن میری عقیدتیں, میرا ایمان, میرا جذبہ, خدا سے میری دعا کہ اس فقیر منشت کو, اس شہنشاہ غزل کو درجات ان کے بلند کرے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان پہلے بڑا جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی. بہت بہت شکریہ. زندہ باد. یہ خواب اور بھی دیکھیں گے, رات باقی ہے. ابھی تو اے دل زندہ حیات باقی ہے. بہت بہت شکریہ. آئندہ برس پھر ملیں گے.